عظم البلاء وبارد الخطا وانكشف الغطاء وانكفى الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المستقى وعليك المعضل في شدة الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك من ذلك فرجنا بحق فردا عاجلا كريما كلام البشر أو وأكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اشفعني فإنكما انصراني فإنكما منصرون يا مولانا يا صادق الأسر والزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وآل مجلس ختم ہونے کے پہلے
70,000 ہوتے ہیں۔ جس کی آمین کی آواز بلند ہوئی ہے، خدایا اپنا دربار جلالی قبول وادی قبولیت کی ذات تیرے سلوات خلوص ہے کربلا سلمان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا جناب کی سماعت جناب امیر علیہ السلام کو فرمائے کہ محمد واسطے ہمارا ہوتا نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں کوئی گناہ اور وہ دن مومن واسطے عید ہے جس دن اس کو اللہ بھی کوئی نافرمان دے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ایک فرمان ایک ملکت ملنے کی تھی اور میں بلدی لگی کہ مطلب مولا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، این ممکن ہے کہ غضب الہی کسی چھوٹے گناہ میں ہی چھپا ہوگا۔ بعض بندے آج تک جو دور چل رہے ہیں اس دور میں گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے پھر گناہ کر لے اور پھر گناہ میں گناہ تسلیم بھی نہیں کرتے، جبکہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، ممکن ہے کچھ چھوٹے گناہ میں غضب الہی چھوٹا۔ اگر ذرا میں دیکھ رہے ہو تو میں سمجھا دینا، مولا علی فرما رہے ہیں گناہ تو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ مجلس جناب سارے نے مرحومین واسطے ہوتی ہر سال میں بس مرحومین کی گناہ کو دعا کرنا، گناہ نہ دیکھ کہ گناہ کیا بلکہ یہ ضرور دیکھ کہ تم کس بھی نافرمانی۔ جناب امیر المؤمنین تو پوچھا کہ مولا آپ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ علی فرمایا میری نگاہ گناہ اس طرح جس طرح پہاڑ کو پلے اتر، سمجھ بنتی نہیں آئی کہ اس میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولا بعد میں فرمایا، مولا نے فرمایا ایک قدم اٹھائیں گا ہر قدم کے بعد دوسرا اٹھتا جائے، پہاڑ کو تھلے اترو، علی فرمانے ایک قدم خود اٹھائیں گا باقی اٹھتے چلے، لیکن ہر اٹھنے قدم کے بعد تو پستی کا شکار، پھر ایک وقت آئے گا کہ گناہوں نکلنا لیکن پستا نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں سکتا۔ ہو سکے مولا پھر آپ کی نگاہ میں نیکی کیا؟ فرمایا نیکی علی کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، پڑھ لگا سبحان اللہ کچھ نہیں ہونا۔ ہو سکے مولا وہ کیسے؟ فرمایا ہر قدم کے بعد دوسرا مشکل ہوگا مگر جاؤ گے بلندی کی طرف۔ ہر قدم کے بعد دوسرا مشکل ہوگا مگر جا عروج کی طرف۔ گناہ کرنا اس دور میں بہت آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دین بہت آسان ہے دیندار واسطے اور دین بہت مشکل ہے بے دین واسطے۔ ایک دن میں قابلی دو فرمان باقی۔ پہلا فرمان سرکار امیر فرما رہے ہیں کہ گناہ چھوٹا نہ سمجھ، ممکن ہے غضب الہی جلال الہی اللہ کی ناراضگی اسی چھوٹے گناہ چھوٹے۔ اور دوسری گل ذرا سارے توجہ کرنا، مولا علی فرما رہے ہیں کبھی کسی کی ظاہری کیفیت دیکھ کر، ظاہری حلیہ دیکھ کر اس کا مذاق نہ بنانا، ممکن ہے کہ نگاہ خدا میں تم سے بہتر۔ بھائی فقیر بیٹھا ہے، پھٹے کپڑے میں میلا لباس ہے یا کسی ایسی کیفیت ہے جو بیٹھے کہ جسم بندے بڑی حقارت کی نگاہ ہے، مولا نے منع فرمایا کچھ نگاہ نہ دیکھ، اس کی تحقیق کر اس کو کم کر نہ سمجھ، کیا پتہ نگاہ خدا کو تیرے تو بہتر۔ حضرت مالک اشتر گلی جو گزرن ضعیف ہو چکی، کپڑے تے پیمند لگے، نام اس سارے سنے ہیں حضرت مالک اشتر ضعیفی کا عالم ہے۔ گلی چھ گزرے 4 لڑکے کھڑے ہیں، ایک لڑکے نے حضرت مالک اشتر کی ظاہری کیفیت حلیہ ضعیفی یا کپڑے دے لگے پیمند ہوتے، جناب مالک اشتر نے مذاق کیا، ایک نے مذاق کیا تو باقی 4 تالی بجا کے ہنسو۔
حضرت مالک اشتر ایک منٹ واسطے رکے، مذاق بھی سنے، تالی بھی سنی، ہنستا بھی دیکھا، رکے رہے اور پھر چلے۔ جب تک جا رہے ہیں لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے میں مذاق، اگے آگے مسجد تو مالک مسجد چلے۔ دکاندار نے سارے حالات دیکھے اور وہ اتر آیا۔ جس نے مذاق کی پہ جا کے اس کا بازو پکڑ کیا کہ تیرے شرم آنی چاہیے، تو زیادتی ہے۔ میرے خاموش سامعین، ہو سکے میں مذاق کی تو کیتے کیے، ہو سکے مذاق یقیناً تو کیتے، لیکن تنہی پتہ ہے جو ہائی کون، ہو سکے میں نہیں پتا کون ہے، ہو سکے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی آگ سکتا کہ یہ وہ ہے کہ جس میں میدان صفین میں چلی نے فرمایا کہ میں اللہ دا ہاتھ تھا تو تم علی دا انا یا اللہ وانت یدی، مالک میں اللہ دا ہاتھ تھا تو تم علی دا۔ اس کے بارے ہی علی علیہ السلام نے فرمائی جیسے مجھے مصطفیٰ سے نسبت ویسے مجھے مجھ سے اس میں تھوڑا تھوڑا پسینہ اترا، ہو سکے گل واضح کر کون ہے، ہو سکے علی دی فوج سپہ سالار مالک اشتر، کیڑا آتا بندہ جس نے مالک اشتر دی تلوار دا چرچا دیکھا، وہ تو کم گیا۔ تو بیٹھن کی قیمت مل جائے گی اگر ایک دفعہ سارے دی زبان تے جناب امیر دا نام آ گیا، ہو سکے تو مالک اشتر ڈر گیا، کم گیا کہ میں مذاق پر بیٹھا، یہ ہوں باہر نکلے گا تو پتہ نہیں میرے نال کی کرے۔ ایک گل کرنا چاہنا میں محراب اس بڑا رسول الفڑا آج کل سوشل میڈیا تے ایک بیماری چلتی، میں بیماری رکھنا پتہ نہیں کسی کی یاد ہے، ایک چھوٹا جا کلپ بنا کے تو پہلے لکھ دیتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں عید کے نام پر۔ مذاکر امام حسین مجلس پڑھ رہے ہیں، کلپ بنا دیتا، چھوٹ کے بنا دیتا تو پہلے لکھ دیتا ایسے ہوتے ہیں عید کے نام پر۔ میرے کو صرف ایک منٹ سن لو بھئی کیسے ہوتے ہیں علی کے نام پر۔ اور اس بندے کی توجہ چاہیے جو آدھا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، جبکہ لطف اس گل نے جو خود علی فرمان جو یہ میرا شیعہ ہے۔ کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر بسے دینے جو خود تقریر ہے، ان کم رہے مالک نکلے گا تو پتہ نہیں میرے نال کیا شروع ہو سکے، بجائے ایسے کہ مالک باہر ہے میں ہی مسجد چلا اللہ کے گھر بیٹھے مالک میں کچھ نہیں، وہ مسجد داخلے تو مسلح دے بیٹھے ہیں، حضرت اسی بیٹھے ہیں، حضرت مالک 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ۔ کیسے ہوتے ہیں لیکن نوکر مالک کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے رہی، میں تھوڑی معرفت کوئی نہیں، میں تھوڑی پہچان کوئی، تھوڑا حلیہ ایسا ہی کہ میں تھوڑے تے مذاق کرنا، مسجد بیٹھے میں نافع میں کرنا۔ کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر پھر سونا، حضرت مالک نے اتنے ہاتھ رکھ کے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جڑی 2 رکعت نماز توبہ پڑھی ہے نا یہ بھی میں تیرے واسطے پڑھی ہے۔ اللہ فکر کی ضرورت نہیں، جڑی 2 رکعت نماز توبہ پڑھ بیٹھا نا یہ میں تیرے واسطے پڑھی ہے کہ تو جوان ہے، جوان گرم خون ہوتا ہے، اور تم مذاق کیتا کہ میں اتنے آ کے اللہ کی بارگاہ وچ بیٹھ گیا، مالک اس کو غلطی ہو گئی ہے میں معاف کر چکا، تو معاف کر۔ ایسے ہوتے ہیں یہ ہوتی علی کا نوکر نہیں ہوتا، پتہ لگ جاتی ہے 2 بندے لڑے نہ دیتے ہو گئے بڑھ کے تو اور لڑا چاہتے بڑا ہمیشہ واسطے بند کر۔ علی کا نوکر ایسے ہونے پتہ چل جائے تو لڑے ہوتے، تیسرا بچ آ کے شروع کرا، ایک تو غلطی ہوگی خود چلا جائے اور جا کے معافی اور جو ہے شاید گناہ چھوٹا نہ سمجھ کہیں غضب الہی اسی میں نہ چھوٹا، ظاہری کیفیت دیکھے نہیں کرنا کس کا مذاق نہ بنائی، کیا پتا نگاہ خدا چکے رکھے بیٹھا۔ اور تیسری گل جناب امیر فرما رہے کبھی کسی دعا کو بھی خفیف نہ سمجھ لینا، کیا پتا رحمت خدا بھی اسی دعا میں ہی چھپی ہوئی۔ قبلہ دی موجودگی گل کروں بیک سے ہوں
روز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں کسی نہ کسی جگہ، اتنی جو وسیع کائنات پر اتنا زیادہ ذکر ہے، اسی کبھی کبھی این کر دیں نا دعا واسطے سارے اگے جڑے سامعین ہو چونکہ مخاطب میرے کسی منصر دس دے یہ نہیں اگر ایک تھوڑے پہ ایسا بیٹھے اللہ کرے نہ ہو تو اسی این کر دیں تو کئی بنے این بیٹھے یعنی اس طرح کرنا بھی ہم گوارا نہیں بھائی اسی ہاتھ اٹھانے تھوڑے واسطے ربی بندے این بیٹھے یا کوئی ہاتھ اٹھائے گا ایک اٹھا دو کہ ماشاء اللہ ایسے نے جڑے ایڈٹ کرنا بھی ایک ہاتھ کرنا بھی گوارا نہیں تو ذاکر میں اس سے نہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کی کریں انہوں نے یہ حالات دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ بے نیاز ہو چکے ہیں ہم دعا کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو بندوں سے مانگ لیتا ہے تو اللہ سے نہیں مانگتا، بندوں سے مانگنے میں شرمندگی ہے، خدا سے مانگنے میں عبادت ہے۔ اللہ تم سے عزت ہے، بندیا تم سے شرمندگی ہے۔ آپ کو کھایا آخری فکر ہے کہ ذرا دعا کر سکتے اور جو بھی ہاتھ اٹھائے گا بارگاہ توحید اسی لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ میں بھی اٹھاؤں جو بھی اٹھائے براہ راست کوئی دعا نہیں مانگتا، خدا نہ ڈائریکٹ جس نے بھی منگنی ہے وہ درمیان کوئی وسیلہ رکھ دو پہلے دعا منگی ہے خدایا بحق محمد و آل محمد کیونکہ بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، وہ وسیلہ تلاش کرو کہ جس کو بغیر دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر چاہو تو میں 1 منٹ ایک وسیلہ دوں کیونکہ مجلس مکمل ہی نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ پیغمبر خدا ممبر کا تشریف فرما ہے، میں نام بھی پتہ ہے مگر میں اٹھانا نہیں چاہتا جو وضو نال پڑا بندہ کیا رسول خدا کو تو اس آخر جی میں مریض ہوں دعا فرما، کتنا مسکراؤ گے میں نہیں پتا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے اصحاب کے درمیان فرمایا میرے اللہ اس کو شفا عطا کرتن علی کا واسطہ۔ کئی بندے چونکہ ساری پنجابی زبان ہے تو اسی دیہات تک جانے ہیں تو کئی بندے اتنے آ کے جنبی اللہ تعالیٰ شفا دے شفا کا مطلب موت ہے، وہ صحت مند ہے جیسی مار چھڑتے ہیں، زیر زبر نال کتنا فرق ہے۔ پروردگار میں شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسرے دن کوئی اور صاحب تشریف لے کے آئے جو نبی گھر کے حالات ٹھیک نہیں، کسی نبی ہو پیغمبر اعظم دعا فرما حضور پھر ہاتھ اٹھائے والد تیرے گھر کے حالات ٹھیک کرتا ہے علی کا واسطہ بول پویا تو علی کا واسطہ۔ تیسرے دن کوئی اور تشریف لے حالات نہیں ہے پر میں میرے اللہ اس صاحب حالات کا تین علی کا جو آ رہے ہیں پیغمبر دعا دے علی کا واسطہ شامل بندے کٹھے ہو کے میں گرنا کہ اسی مشکل حل کروانا نہیں ہے کہ علی کا نہ چاہ کے مزید مشکل پا کر ہر منافق کی کوئی پریشانی ہے جس کا نام ہے میرا مولا علی نہ کسی جڑی دعا منگائی علی کا واسطہ اسی مشکل آسان کرانا نے اے علی کا نام لے کے اور پریشان کر نبی کے چلے جان کے بعد بندے بیٹھ کے انہیں کہ کل رسول آن کے تو رسول نو آکھا گے کہ اسی بھی تو دین تے اتنیاں محنتاں کیتیاں چلے گئے ہو بیٹھے ہو اسی بھی جنگل شریک رہے کبھی ساڈا نام بھی اٹھاؤ تھوڑی سی شہری تناول فرما کے علی مسجد چلے گئے میں کتنا ٹوٹل سمجھا سکتا دروازے کا کہن کہ مولا امیر المومنین دی آواز دے وچ نہ ہاتھ آ لفظ سمجھا ہے میری آواز پہنچ رہی آواز امیر المومنین مڑ کے دیکھا تو بیٹی وہ جائی جس نے مہمان شہزادی ام کلثوم خدا کرے سبحان علی پر میں بیٹا کیوں روکے رو کے بھی فرمایا بابا میں نہیں آئی میں تو لے کے آئی میں نہیں
مقصد آ سکیا میں نہیں آئی میں نے لے کے علی فرمائے کون بابا تیری بڑی بیٹی ہے بابا فرمائے کیوں لے کے آئی ہے بابا جب تسی مسجد کو نہ دیکھے میرے کو لا کے آئی جانا بابے نواز آج مسجد نہ جا آج بیٹیاں نہ نماز کا باپ بیٹھی ہے یما چار اللہ کے مدینوں دروازے پہ کھڑے ہو کے علی کبرا دیا دکالت کرو دے کیسا کریم اور کیسا شفیق ترین امام کوئی نہیں سمجھ سکے علی نو علی حسرت لے کے چلے گئے علی نے دنیا نہیں پہچان سکی علی اس رات بھی مسجد پہنچے جس رات مسجد قاتل موجود آئی اور مولانا پتہ ہی میرا قاتل موجود ہے علی پہنچے علی نے خود قاتل مجا کے جگہ اٹھ تو اپنا کام کر علی اپنا کام اسی طرح خود اٹھایا علی نے اپنے قاتل کو اٹھ تو اپنا کام کر علی اپنا کام کر تلوار سینگنا لا کے سطح مسجد باہر نکل گیا تکبیرۃ الاحرام دو رکعت نماز نوافل علی نے مصلی سے شروع کی تھی میں کیویں پڑھا مولا علی کی بیٹی کی یتیمی دا اعلان علی جب تک قیامت رہ کے مسجد تو باہر رہے علی رکوع چاہے کہ دوڑدا مسجد چاہیا تے تلوار ظالم نے چھک لی علی پہلا سجدہ کر کے سر چاہیا تے ظالم دو ہتھاں نال سر تے باہر کر شیروں پہ کسی ہائی کی تھی یہ دو بار ہویا وہ پھر نہ دیوار بن جائے جبرائیل تاج لا کے فرمایا لوگوں میرا استاد تباہ ہو گیا المومنین مارے گئے الفان ہدایت جبریل دا نوحہ بو دیا بس میں بیٹھ کے قریب آگئے جبریل دا نوحہ بو دیا علی نے بیٹھے مسجد امامت سمجھنا چاہو تو سمجھانا ایک جملے مذہب اہل بیت امامت کیا ہے حسن آئے علی اس نے اپنے سر کے پھونکا بالکل رنگین ہو چکے نمازی بندے ہو گل جائے نہ کرے حسن ارادہ کیتا ہے میں باپ کو سہارا دے علی نے فرمایا میری فکر چھوڑ آپ پہلے نماز پڑھا جو ہو رہے ہو اللہ سمجھنا علی جیسا باپ تڑپ رہے اور بیٹا سجدے سر رکھ کے بیٹھا سبحان ربی نماز ختم ہو گئی سفید چادر بچھائی تھک گئے ہو تو چھوڑ جانا یہ چادر لکھا سفید چادر بچھائی بابا جان سے فکرے رہے پڑھے سامنے پڑھوں یقیناً موجود ہے میرے گواہ سوڑ رہے بیٹے نے آ کے لٹایا لے کے ٹور مسجد جو نکل چکے گھر نہیں پہنچے درمیان علی میں ہتھاں کھول رہے مولا بسی کوئی گل کی ہے میں نے جان والا دوڑے ایک پاس سے آواز آئی ہے میں حسن ہاں دوسرے پاس سے آواز آئی ہے میں حسین ہاں پیرا تو آواز آئی ہے میں عباس ہاں یہ تو آواز آئی ہے میں حنفیہ علی فرمایا سارے جاؤ پر حسین حسین تو چھوڑ دے کیوں بابا فرمایا انہاں دا جنازہ کوئی چال ایسی تیرا جنازہ کسے کوئی نہیں وہ غریب ہے کہ جس کا بیت رہ دیر تو پاک وہ علی کے جس نے موت نہ لایا جو سوائے مسلح عبادت دے نہیں رویا حسن ضرب ایک کے روئے علی حوصلہ دیتا حسین ایک کے روئے علی حوصلہ دیتا عباس رویا علی حوصلہ دیتا رونا نہیں شہادت ورثہ ہے وہ علی جڑا کبھی نہیں رویا نا زخمی ہو کے علی گھر آئے ترے دیاں دے سر تو لتھی ہوئی علی چاہتا جڑا نہیں رویا وہ رو کے اندر گال لگو میری پردے سے جو جڑا دیا مسلم نے دکھایا گیا ہمارے مولا علیہ السلام نے جا کے مولا دے حجرے میں روڑا لے 19 بھی گزر گئی 20 بھی گزر گئی تو جڑی 21 بھی صبح آئی نا زندگی دی امید ختم میں بالکل بیان کرنا چاہتی 21 بھی صبح زندگی دی امید ختم صبح رسی پٹی ایسے علیہ السلام سے ایسے قطار مطرہ دی تے پردے قطار بیٹیاں دی
اور شیعہ علی ولی اللہ پڑھنا لے علی دی آخری گل نہ بھولنا کبھی بھی علی زخمی چہرہ پہلے پترا کے پاسے کر کے فرمایا تھوڑی دیر بعد میں ٹر جانا ہے میں وصیت کر کے جا رہا تھوڑا کچھ بچے نہ بچے دین بچ جا رہے میں نہیں پتا تھک گئے ہو یا لفظ سنو گے پترا دی سب جو سب تو پہلے حسین اٹھے حضرت بابا میں نے تیری قسم رقم چھوڑ کے کربلا لگا میں آپ ویکھ لے میں چھوڑی چھاڑ دے میں پتر دے شاہ میں تیرا دے شاہ میں مام دے شاہ بابا دین بھی خاطر بھرے گھر قربان کر سر اٹھائے ہو عزادار جڑا بیٹھا رہا تے نہ آنسو آ سکیا ایک آخری کوشش ایک آنسو بدل نکل آئے علی زخمی چہرہ پردے بیٹھیاں بیٹیاں لکھا سے کر کے فرمایا تھوڑا بھی کچھ بچے نہ بچے دین بچتا ہے میرا دل نہیں بنتا جڑا خوشی چھوڑ کے روڑ واسطے بیٹھو دی ہاں یقیناً بلند ہو جائے گی پردے جو نکلی ہے جناب زینب بابے نے ساتھ ہاتھ رکھ کے اب یہ تیری قسم ہے جتنے یہ تھک گئے میں سامنے آؤں علی چاہتا ہے ہون بیٹے بیٹیاں بول پہ بابا کیڑے فرمایا خطبہ پڑھ رہا ہی بندے نے میرا خطبہ روک دیتا علی کے جذبات علی کے اندر ہے میرا ادھورا خطبہ تجھے نہیں سمجھے علی فرمایا میرا ادھورا خطبہ بابا دوسری فرمایا سجدہ کر کے سر چاہے ظالم ضرب پالی ہے ادھورا رہ گیا اور سجدہ ایک گاؤں کرے گا مولا فرمائے خطبہ اور سجدہ گاؤں کرے گا جناب زینب پھر بول میں بابا جیڑا سوکھا ہی نہ وہ قدرت حوالہ بابا جیڑا مشکل کا نہیں میں زینب دے حوالہ حسین بولے بابا پھر سجدہ جانے تھے میں جس لئے حسین بولے سجدہ جانے تھے میں جانا اور جڑی شرما کے بول دیا وہ بی بی بول گئی بابا پھر میرا بات ہے خطبہ جانے تھے میں اللہ شام دے حالات ٹھیک کرے وہ جگہ دیکھو جن دے خطبہ پڑھ دی لہجہ میرا سمجھے میرا لہجہ میں کس لہجے کی گل کروں لہجے دے اندر ہی ساری غربت چھپی ہوئی ہے بی بی فرمائے بابا تیرا خطبہ میں پڑھ حسن حسین دائیں بائیں بیٹھے علی بیچن علی پترہ دے موڑے تے ہاتھ رکھیا کہ مولا اٹھے میرا لہجہ سمجھا میں پھر بھی آدھا علی پترہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے اٹھے سامنے کھڑی بیٹی کا چہرہ علی غور نہ لے کے بڑے حیران ہو کے پوچھیا زینب پڑھ لے سے علی عدل زینب خطبہ مسجد جمعی دینا مدار چدینا فرمایا زینب خطبہ نمازیہ نہیں دینا شرابیہ دینا سیدہ زینب خطبہ جا کر کے نہیں دینا کھلے ہویا والا دینا اللہ شکمون فرمایا میرے والا فرمایا زینب خطبہ کھلے ہاتھ نال نہیں دینا رسیہ میں ہاتھ
میری دو حسرتاں پہلی حسرت آئی میرے نال بولیا تو آج قرآن پڑھایا میری حسرت پوری ہو گئی بابا تو نہیں کیڑی حسرت ہے کیا پتہ کتنے رو سکتے علی آدھے دوسری حسرت ہے بھیانا دے سامنے میں ٹور کے بھی تھا اور روڑا میں ٹورن دا نام ہے بی بی آجے کیوں ٹورنا فرمائے میرا وقت بدل رہتے ہو سکتا ہے کبھی دربار جاوے دربار دا نام ہے ابھی بابا زینب دے دربار سیدہ دے گلہ نکال تیری ماں زہرا بھی نہ گیا اما دا نام ہے بابے دے سامنے ابھی ہے وہ دے پیو دا پتا جو کوئی نہیں بابا تائی کئی درباری جیا ہے اور سمجھ کے دی پیغمبری نہیں کیتی کہے پرواہ کتنا رو سکتے ہو بی بی علی بابا میرے 18 ویرا جوان دا بابا جہیل قومین دے شاہ نہیں جرات کہنی دورے زینب نو میرا شیر عباس جنہ غازی دے لب جا کے مکان دینی ہے بابا میرا غازی جیل ہے عباس جیتا میں کینے بازار جانا علی رو پیدے دے ہوندے عالمہ پھر آوازے آوے دیا ہے تنہائیاں آوے دے وفاد شریفت چادروں دیا علی دنیا تو چلے گئے آخری فکرہ زیادہ پڑھ کے علی دنیا تو چلے گئے آج عید ہے تھوڑی دیر بعد اسی گھر پہنچ جاؤ گھر جاؤ گے بستے گھر جاؤ گے بچے عید منگڑ گے جتنی حسیت ہوتی ہے اتنی عید ہے عید اللہ دن امام حسن نماز پڑھا کے گھر ہے اس کو بڑا فکرہ کوئی نہیں ہو سکتا بی بی بابے دا زخمی امام بچا کے روتی بیٹھی ہے حسن 18 بھیرانو لے کے کھول گئے سر تے ہاتھ رکھ کے اگر مانگ تے میں عید دے بی بی آدھی آئی خود مگنیاں غازی نو آگ بابے دے کپڑے پا کے میں نو ٹور کے لکھا بی بی آدھی میں بابے علی نو کدی ٹوٹا نہیں لکھے بابا کھانا نہیں میں بابی کر دے عباس نو آگ میرے بار مکھ گل بابا ٹور گئی ہے میں نو ٹور کے لکھا حسن کیوں بیٹھے روے ایک گرمان کھا گئے ہر بھی دے دل دی آس ہوندی ہے جدائید فکر دیا سی میں جو منشا میرو بابا جیسی یا آس دیا کو راضی کیوں رونے ہیں میں صدق وجہ بی بی زینب تو رہیے عید دینے قرآنی جا سرخ امامہ بابے داری خاک پہ اٹھتی خدایا جناب زینب سلام اللہ علیہ دی یقینی دروڑ لدی عبادت نو قبول دعا من کے جا رہے اتنا بیٹھ گئے دعا کو بغیر نہ جا رہے خدایا حضرت حجت ظہور تھانی امام زمان صدقے سارے دے گناہ معاف ماہ مبارک دی عبادات نو قبول فرما وہی غلطی ہو گئی ہے خدایا اہل بیت صدقے معاف فرما اس مجلس کا سوال سب دے مرحومین دی خدایا حاضرین کوئی پریشان حال ہے کوئی پریشانی ہو دور کوئی لندس ہے حضرت امیر علیہ السلام نے صدقہ اس کو وسیع رزق عطا فرما اس کو وسیع رزق دیتا ہے اس کے رزق کے برکت فرما خدایا حاسدین و ظالمین منافقین شر شیاطین کو محفوظ فرما خدایا میں تیری عزت اور عظمت کا واسطہ شہدائے ملت درجات بلند فرما سب دے قبلہ صاحب دے ماتم یا
سفر جدو
محمد والے محمد صلوات یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا